ولادت با سعادت کی بات کر کے تو پھر انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے اور ولادت کی بات کرنا ہی میلاد ہے۔ ہاں جی، ولادت کی بات کرنا ہی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوگی۔ ہائے ہائے کتنا وہ خوبصورت سما ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہوں گے، جب اس کائنات میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی ہوگی۔ آؤ حضرت سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ماں آمنہ بتا تو صحیح، جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو سما کیسا تھا، وقت کیسا تھا، کیا دیکھا، کیا پایا، کیسا سکون تھا؟ تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، آپ فرماتی ہیں جو خواتین کو، جو عورتوں کو پیدائش کے وقت، ولادت کے وقت جو تکلیفیں ہوتی ہیں، مجھے وہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ بس کیا ہوا؟ فرماتی خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، اور اس نور کی لاٹیں اتنی تھی، اس کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتی ہیں حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال میری گود میں آیا، کائنات روشن ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، ہر طرف چراغ ہی چراغ ہو گیا۔ آپ فرماتی تھوڑی دیر کے بعد جب میرا لال میری گود میں آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ جیسے ہی میرا لال میری گود میں آیا، میرے ہاتھوں سے نیچے کی طرف، زمین کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، جب زمین پر گیا سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا لال جیسے ہی میری گود میں آیا ایسے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، گویا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش سے ہی اللہ کا قرب پا کر آئے۔ ساری عبادتوں میں سب سے بڑھ کر جس عبادت کے اندر اور جس عمل کے اندر اللہ کا قرب ملتا ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے میں اللہ کا قرب سب سے زیادہ ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے آتے ہی سر زمین پہ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، ہر بات کی ذمہ داری حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کو روایت فرماتی ہیں، اور کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں جس رات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی، اس رات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی، رات گزر گئی، دن چڑھا، ایک یہودی، حضرت سیدہ عائشہ اس حدیث کو روایت فرما رہی ہیں، میں ایک یہودی قبیلہ قریش کے پاس جاتا ہے اور قبیلہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جا کر یہ پوچھتا ہے، اور وہ یہودی کوئی عام نہیں تھا، وہ یہودی اپنی کتابوں کا بہترین عالم تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ وقت ہوگا، جب ان کی پیدائش ہوگی تو ایسے ایسے نشانیوں کے ظہور ہوں گے، ایسا ایسا وقت بنے گا، ایسا ایسا سما بن جائے گا۔ سب کچھ پڑھ چکا تھا، وہ رات گزری، اس نے وہ نشانیوں کا ظہور دیکھا، صبح ہوئی، قریش کے قبیلے کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچ کر یہ پوچھتا ہے، اے قریش کے قبیلے والو بتاؤ تو صحیح، کیا آج کی رات تمہارے خاندان میں سے کسی کے گھر میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ پتا کرو تمہارے پورے خاندان، پورے قبیلے کے اندر کہیں کوئی بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی؟ قبیلے والے پوچھتے ہیں اس یہودی عالم سے، بتا تو صحیح وجہ کیا ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ یہودی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ آج کی رات قریش کے قبیلے میں ایک بچے نے اس بچے کی ولادت با سعادت ہونی ہے، ایک بچے کی تشریف آوری ہونی ہے، یاد رکھنا وہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، وہ بچہ خاتم الانبیاء بچہ ہے، وہ نبی آخر الزمان آئے گا، اور یاد رکھنا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان
ختم نبوت کی مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی۔ قبیلہ قریش والے اپنے اپنے گھروں میں گئے، جا کر پتہ کیا، کوئی کسی کے گھر میں پتہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے گھر میں پتہ کر رہا ہے، پتہ کرو کن کے گھر میں اللہ رب العزت کی طرف سے کس کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، کس کے گھر میں چاند آیا ہے، کس کے گھر میں لال آیا ہے، کس کے گھر میں چاند طلوع ہوا ہے۔ پتہ کرتے کرتے حضرت سیدنا عبد المطلب کے گھر جب آئے تو پتہ چلا حضرت سیدنا عبد المطلب کے گھر اللہ نے پوتا عطا فرمایا۔ جب پھر یہ دوبارہ اس یہودی کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ ہاں جو ہمارا اس وقت کعبے کا متولی ہے، اس وقت جو قریش کے قبیلے کا سردار ہے حضرت سیدنا عبد المطلب، رب نے اس کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے مجھے اس بچے کے پاس لے چلو، مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ جب یہودی کو لایا گیا تو اس نے بارگاہ حضرت سیدنا عبد المطلب میں عرض کی کہ اس بچے کو میرے پاس لائیں اور مجھے زیارت کروائیں۔ زیارت کروائی گئی تو وہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے مجھے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان جگہ دکھائیے۔ دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا تو کہنے لگا اس خدا کی قسم ہے جس کو ہم مانتے ہیں، یہ نبی آخر الزمان وہی ہے جس کی نشانیاں ہم نے توریت میں بھی پڑھی ہیں، انجیل میں بھی پڑھی ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ ولادت کے تذکرے اللہ نے پہلے ہی توریت میں بھی بیان فرما دیے تھے، انجیل میں بھی بیان فرما دیے تھے، اور پھر یہودی بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے تذکرے کر رہے ہیں۔